حال ہی میں آپ نے ساحل ادیم کی یہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری 95% عورتیں دین کے معاملے میں جاہل ہیں۔ یہ سن کر آپ کو ضرور شوق لگا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور آیا ہوگا کہ کیا یہ جو ویڈیو میں ہے یا جو ساحل ادیم نے کہا ہے یہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ اور اسی ویڈیو کے درمیان ساحل ادیم بار بار طاغوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آج اسی طاغوت کو بھی سمجھیں گے اور اس کا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے یا یہ شرک اور طاغوت میں کیا فرق ہے، انہی تمام چیزوں کو ہم آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ اس ساحل ادیم کی بات سے شاید ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، مگر اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے، اور اس سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو آج پاکستانی معاشرہ اس لیول تک کیسے پہنچا اور کن وجوہات کی وجہ سے پہنچا۔ اور اس انٹرویو میں جو ساحل ادیم نے بار بار طاغوت اور شرک کا لفظ استعمال کیا ہے، آخرکار طاغوت اور شرک میں فرق کیا ہے، آج ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ 2022 اور 2023 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں تقریباً 6 ملین سے زیادہ لوگ الٹریٹ یعنی جاہل، یعنی پاکستان میں 6 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو اپنا نام کسی بھی زبان میں نہ تو لکھنا آتا ہے اور نہ ہی اپنا نام کسی بھی زبان میں پڑھنا آتا ہے۔ یہ ہماری ایجوکیشن کرائسس یا ہماری ایجوکیشن جس کو ہم نے بالکل 75 سال اپنی تاریخ میں نگلیکٹ کیا، اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن بہرحال آج ہمارا ٹاپک ایجوکیشن کے کرائسس نہیں بلکہ طاغوت اور شرک میں فرق سمجھنا ہے۔ اسی 60 ملین یعنی 6 کروڑ سے زیادہ جاہل لوگوں کے معاشرے کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی چوری نہیں ہوگی یا کوئی کرپشن نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پر اس جاہل لفظ کو بھی ایک گالی کے طور پر ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل جاہل لفظ یا جاہل کا جو ورڈ ہے ایک عربی ورڈ ہے جس کا مطلب کوئی بھی انسان ایسی چیز پر بیلیف کرے جو کہ غلط ہو اور جبکہ اس کو صحیح چیز کا علم ہو۔ اسی انٹرویو کے اندر ساحل ادیم بار بار طاغوت لفظ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے عام معاشرے میں بہت ہی کم لوگ اس طاغوت لفظ کو یا اس طاغوت جو گناہ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم انہی چیزوں کو قرآنک طریقوں سے ایکسپلین کرنے کی اور سمجھانے کی میں کوشش کروں گا آپ کو۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے، جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے پارٹنر کو یا کسی بھی دوسری ایسی چیز کو یا کسی بھی دوسرے ایسے شخص کو خدا مانتے ہیں تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی شرک کو انڈورس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، جس کا بیسکلی مفہوم یہ ہے کہ اسلام میں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جو شخص شرک کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شخص جہنم کی آگ سے یا وہ شخص جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اسی چیز کو اگر ہم آگے دیکھیں تو قرآن کریم میں کافی جگہوں پر اس شرک کی بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ شرک میں آپ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی پارٹنر کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ اپنے پورے ہوش و حواس کے اندر اور اپنی مرضی سے۔ جبکہ اگر ہم طاغوت کی بات کریں تو طاغوت میں یہ کیس نہیں ہے، بلکہ طاغوت ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آخر یہ کیا ہے اور اس کی کیا امپلیکیشن ہے اور اس کی کیا سزائیں ہیں اسلام میں۔ طاغوت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو طواغیت سے نکلا ہے، جس کا مطلب کسی بھی لمیٹیشن کو پار کرنا یا کسی بھی حد کو پار کرنا۔ آپ نے پاکستان میں سیلابی یا مونسون کے سیزن میں یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ سمندر یا دریا نے طغیانی کر لی ہے۔ موسٹلی دریا نے آپ نے سنا ہوگا کہ دریا نے طغیانی کر لی ہے۔ یہ طغیانی اردو زبان میں اسی عربی زبان کے طاغوت لفظ سے نکلا ہے۔ آپ نے انگلش کا یہ کوٹیشن بھی ضرور سنا ہوگا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ یہی چیز اگر ہم طاغوت کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں تو یہ بالکل بھی برا نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل طاغوت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک بزنس مین کی ایگزامپل لیں، اب بزنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام سیٹ آف رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے سود نہیں لینا، آپ نے مال تول میں دھوکہ کسی کو نہیں دینا۔ لیکن اگر کوئی بزنس مین صرف اپنے منافع کے لیے ان تمام سیٹ آف رولز کو توڑتا ہے اور ان کو نہیں مانتا
تو اس کے لیے یہ بزنس طاغوت ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ طاغوت کیا ہے، تو وہ کیسے اس چیز سے بچیں گے؟ یہی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا اور ہماری دینی مدارس کا قصور ہے۔ دوسری اگزامپل یہاں پر آپ ایک پولیس والی سے لے سکتے ہیں کہ اگر ایک پولیس والا کسی اپنے سینئر کے آرڈر کے کہنے پر کسی کو ناجائز گولی مار دے یا کسی کو ناجائز وہ ڈنڈے سے مار دے، تو اس کے لیے اس کی نوکری اور اس کی پروموشنز طاغوت بن گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو ناحق قتل کرنا ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی پرسنالٹی کے لیے آ کر اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو پار کرنا طاغوت کہلاتا ہے۔ یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت اچھے سے سورہ نساء آیت نمبر 51 کے اندر ایڈریس کیا ہے کہ جب کافر یعنی بت پرست جو لوگ بتوں پر ایمان رکھتے تھے، اس وقت عرب کے پیگنز جو بتوں پر ایمان رکھتے تھے، وہ بار بار اور تقریباً ہر جگہ ہی یہ بات کہتے تھے کہ جو مسیح ہیں اور جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ سیدھے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کتاب ملی ہے۔ لیکن یہ بھی طاغوت تھا، کیونکہ جو مسیح تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر اور ان کے غلوف میں آ کر ان تمام حدوں کو پار کر دیتے تھے جو اللہ نے مقرر کی۔ اور یوں ہی یہودی اپنے خاندان کو لے کر اتنے وہ سینسٹیو ہوتے تھے کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر دیتے تھے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اور یہ مسئلہ صرف ہماری خواتین کے ساتھ ہی نہیں یا بچوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ آج پاکستان میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھے یا وہ کوئی نالج والا کام کرے، بلکہ سب لوگ ہی آج کل ٹک ٹاک اور اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو یہ کوشش کرنے کی توفیق دے کہ وہ کتابیں پڑھیں اور اسلام کو سمجھیں اور دنیا کی تعلیمات کو بھی سمجھیں۔ تھینک یو، والسلام۔